سائنسی مغالطوں کی سیریز میں ایک نئے مغالطے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم ایک ایسے مغالطے پر بات کریں گے جو ارتقاء کو غلط ثابت کرنے کے لیے کثرت سے استعمال کیا جاتا ہے، اور وہ مغالطہ یہ ہے کہ ارتقاء صرف ایک نظریہ ہے جو ابھی ثابت نہیں ہوا۔ یہ مغالطہ ہمارے ہاں بے حد مقبول ہے، اور یہ مغالطہ دراصل سائنسی طریقہ کار کو نہ سمجھنے کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، اور ارتقاء کے نظریے کے مخالفین عوام کی اس ناسمجھی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انہیں سائنس کے متعلق غلط انفارمیشن فراہم کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ سائنس کا کوئی بھی نظریہ کبھی بھی ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ اس کی وجہ سمجھنے کے لیے ہمیں منطق کی بنیادی سمجھ درکار ہے۔ منطق کی دو بنیادی قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک کو استخراجی منطق یعنی ڈیڈکٹیو لاجک کہا جاتا ہے، جس میں ایک متفقہ اصول کے استعمال سے نتائج اخذ کیے جاتے ہیں۔ اس لیے ثبوت صرف استخراجی منطق یعنی ڈیڈکٹیو لاجک میں ہی ممکن ہے۔ اس کی اگر ہم ایک مثال لیں تو اصول یہ ہے کہ ہر انسان کی شکل اپنے بایولوجیکل والدین سے ملتی جلتی ہے۔ اس پر ہم یہ مقدمہ قائم کر سکتے ہیں کہ انور ایک انسان ہے، اس لیے منطقی طور پر یہ ثابت ہوا کہ انور کی شکل اپنے والدین سے ملتی جلتی ہے۔ استخراجی منطق میں چونکہ ہم ایک یونیورسل اصول سے نتائج اخذ کرتے ہیں، اس لیے اگر وہ اصول درست ہے تو نتائج یقیناً درست ہوں گے۔ ریاضی اور جیومیٹری استخراجی منطق پر مبنی ہے، اس لیے ریاضی اور جیومیٹری میں دعووں کو درست ثابت کیا جا سکتا ہے۔ منطق کی دوسری قسم استقرائی منطق یعنی انڈکٹیو لاجک ہے۔ اس میں محدود مشاہدات سے عمومی یعنی یونیورسل اصول اخذ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ سائنس کی تاریخ میں اس کی ایک مثال آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ انسانی تاریخ میں مشاہدہ رہا ہے کہ چیزیں زمین کی طرف گرتی ہیں۔ اس سے پرانے فلسفہ دانوں نے، جس میں ارسطو اور افلاطون جیسے فلسفی بھی شامل تھے، ان سب نے یہ نتیجہ اخذ کیا اور یہ اصول مرتب کیا کہ چیزوں کی فطرت میں یہ ہے کہ چیزیں ہمیشہ نیچے کی طرف گرتی ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ ہمارا مشاہداتی ڈیٹا ہمیشہ محدود ہوتا ہے، اس لیے اس بات کا امکان رہتا ہے کہ یہ اصول مزید مشاہدات یا بہتر علم سے غلط ثابت ہو جائے۔ تو یہ بھی ایک عام مشاہدہ ہے کہ اگر لکڑی کی چیز کو ہم چھوڑیں تو وہ زمین کی طرف گرتی ہے، لیکن اسی لکڑی کو پانی سے بھرے تالاب کی تہہ میں چھوڑا جائے تو لکڑی اوپر کی طرف اچھلتی ہے۔ اس سے یہ اصول تو غلط ثابت ہو گیا کہ ہر چیز ہمیشہ نیچے کی طرف گرتی ہے۔ چنانچہ اب ہم جانتے ہیں کہ ارسطو اور افلاطون کا فلسفہ، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ چیزوں کی یہ فطرت ہے کہ وہ نیچے کی طرف گرتی ہیں، غلط ہے۔ نیوٹن نے ہمیں کشش ثقل کا اصول پیش کیا، اور کشش ثقل اور کثافت سے فطری مظاہر کی زیادہ بہتر وضاحت کی جا سکتی ہے۔ سائنسی طریقہ کار انڈکٹیو لاجک یعنی استقرائی منطق پر ہی کام کرتا ہے۔ سائنسی تحقیق میں ڈیٹا اکٹھا کیا جاتا ہے اور اس میں پیٹرنز تلاش کیے جاتے ہیں۔ ان پیٹرنز کی وضاحت کے لیے مفروضات اور نظریات قائم کیے جاتے ہیں۔ ان مفروضات اور نظریات کو مزید مشاہدات سے ٹیسٹ کیا جاتا ہے۔ چنانچہ سائنسی دعوے اگر غلط ہیں تو ان کو ڈیٹا سے غلط ثابت کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر سائنسی دعوے درست ہیں تو انہیں اصولاً بھی کبھی درست ثابت نہیں کیا جا سکتا، صرف ان کے حق میں مشاہدات لائے جا سکتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اصولاً یہ ممکن ہے کہ مزید ڈیٹا سے موجودہ نظریات میں کوئی سکم نکل آئے یا وہ غلط ثابت ہو جائیں۔ اس کی ایک مثال جو اکثر دی جاتی ہے کہ اگر ہم 100 بطخوں کو دیکھیں اور وہ تمام کی تمام بطخیں سفید ہوں تو ہم یہ اصول وضع کر سکتے ہیں کہ تمام بطخیں سفید ہوتی ہیں، لیکن اگر ایک بھی کالی بطخ نظر آ جائے تو ہمارا یہ اصول غلط ثابت ہو جائے گا۔ چنانچہ سائنس میں کسی بھی نظریے کو کبھی بھی مکمل طور پر درست نہ تو ثابت کیا جاتا ہے اور نہ ہی اسے ثابت سمجھا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر نظریے کی بار بار ٹیسٹنگ کی جاتی ہے، ہر نظریے کو بار بار پرکھا جاتا ہے، اور ہمیشہ ہر تجربے میں جب کسی نظریے کو پرکھا جاتا ہے تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ مزید ڈیٹا سے اسے غلط ثابت کیا جا سکے۔ جب مزید ڈیٹا سے موجودہ نظریات میں کوئی سکم نکل آئے تو نظریات میں ترمیم کر کے یہ سکم دور کر لیا جاتا ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ سائنسی نظریات وقت کے ساتھ ساتھ بہتر ہوتے چلے جاتے ہیں اور ان پر ہمارا اعتماد بڑھتا چلا جاتا ہے۔ یہ اصول سائنس کے تمام نظریات پر یکساں اپلائی ہوتا ہے۔ اس اصول کو صرف نظریہ ارتقاء پر اپلائی کرنا اور یہ دلیل دینا کہ چونکہ یہ سائنسی نظریہ ہے اور کبھی ابھی ثابت نہیں ہوا اس لیے یہ قابل اعتماد نہیں ہے، علمی بددیانتی ہے۔ نظریہ ارتقاء 150 سال سے مسلسل ٹیسٹ کیا جا رہا ہے،
اور اس میں مسلسل بہتری آ رہی ہے. اگر یہ نظریہ غلط ہوتا تو 150 سال میں اب تک یقیناً غلط ثابت کیا جا چکا ہوتا. یہی اعتراض ہم کوانٹم فزکس پر بھی کر سکتے ہیں. کیا ممکن ہے کہ مستقبل کے مشاہدات سے کوانٹم فزکس غلط ثابت ہو جائے؟ لیکن ہم کوانٹم فزکس پر اتنا اعتماد ضرور رکھتے ہیں کہ میں جو ویڈیو بنا رہا ہوں اور آپ جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں، یہ جن ڈیوائسز پر ہم یہ کام کر رہے ہیں وہ کوانٹم فزکس کے اصولوں پر کام کرتی ہیں. اس لیے ہمیں سائنس کے بنیادی اصولوں پر بہت زیادہ اعتماد ہوتا ہے. ارتقاء کا نظریہ بھی سائنس کا بنیادی نظریہ ہے، جو بایولوجی کا بنیادی نظریہ ہے اور جس کے بغیر بایولوجی کے مظاہر کی وضاحت ممکن ہی نہیں ہے. چنانچہ نظریہ ارتقاء پر یہ اعتراض انتہائی بودا اور کم علمی پر مبنی ہے کہ ارتقاء اس لیے قابل اعتماد نہیں ہے کہ ابھی یہ محض ایک نظریہ ہے جو ثابت نہیں ہوا. آئندہ کسی نئے مغالطے کی سائنسی وضاحت کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. شکریہ. سائنس کی دنیا کے یوٹیوب چینل پر آنے کا بہت شکریہ. آپ پلیز ویڈیو کو دیکھیے، لائک کیجیے، ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور اپنے جاننے والوں کے ساتھ کو شیئر کیجیے. اور ہاں، بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ آپ کو فوراً ہماری نئی ویڈیوز کی نوٹیفکیشنز مل جائے کریں.